ناظرین کرام، آج میں ایک خاص موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چونکہ پوری دنیا اس وقت کرونا کی لپیٹ میں ہے، میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور کائنات عالم کو اس وبا سے محفوظ و مامون فرمائے۔ میں آج جو خاص بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ آپ قربانی نہ کریں، پیسہ غریبوں کو دے دیں، آپ حج پر نہ جائیں، پیسہ غریبوں کو دے دیں۔ میلاد شریف کے موقع پر جب لائٹنگ، جھنڈیاں اور محافل کا بہت بڑا اہتمام دیکھتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یار اتنا خرچہ کرتے ہو، یہ سب کچھ تم غریبوں کو دے دو۔ لگتا یہ تھا کہ اگر وہ نہ ہوں تو شاید غریب تو ویسے ہی ختم ہو جائیں، اتنا ان کے اندر بظاہر ان کی باتوں میں درد نظر آتا تھا۔ لیکن اس صورتحال کے اندر جب کہ غریبوں کو ضرورت ہے، اور یہ تو ایک مسلمہ اصول بھی ہے کہ جب ضرورت ہو تو اس کام کو کرنا چاہیے، تو اب چاہیے یہ تھا کہ اس طبقے کے لوگ نکلتے اور غریبوں تک راشن پہنچاتے، ان کو جس جس چیز کی ضرورت ہے ان کی معاونت کرتے۔ لیکن اس طبقے کا ایک بونا سا فرد بھی مجھے نظر نہیں آیا، تو میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ وہ لوگ اپنی آ کے زیارت کروائیں۔ جناب آپ بھی اس میدان عمل میں نکلیں، آپ بھی اس میدان کے اندر تشریف لے کے آئیں۔ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس وقت تو ٹی ویوں پر بیٹھ کر بڑی باتیں کرتے ہیں، تو آج کیوں نہیں نکلے؟ کیا اس وجہ سے کہ آپ کرونا سے ڈرتے ہیں کہ آپ کو کہیں کرونا نہ ہو جائے؟ اگر یہ صورتحال ہے تو پھر تو آپ کا ایمان ہی بڑا کمزور ہے۔ یا اس وجہ سے آپ ہیں، جیسے شاعر کسی نے کہا تھا کہ احباب بزم سجدے میں گر گئے جب وقت قیام تھا، تو یہ تو بھائی بہت دیر ہو جائے گی۔ تو میں تو تلاش گمشدہ کا اشتہار دینے والا تھا کہ یہ احباب کدھر گئے جن کو غریبوں کا اتنا درد تھا، اور جب بھی موقع ملتا تھا مذہبی لوگوں کو کوسنے کے لیے کوئی وار خالی نہیں جانے دیتے تھے۔ بھائی آپ دیکھو نا، یہ مذہبی لوگ ہی تو ہیں جو نکلے ہیں اور جنہوں نے غریبوں کو بھی دیکھا، ان کے گھر تک پہنچ کر راشن پہنچایا اور تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے خون کا اہتمام کیا۔ آپ دیکھیں نا دعوت اسلامی کو کس سطح کا وہ کام کر رہے ہیں، لائق تعریف و تحسین ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، جملہ معاونین و مخلصین کارکنان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور سنی تحریک کو دیکھیں وہ کیسے گھروں میں پہنچ کر یہ راشن پہنچایا جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سیلانی ویلفیئر والوں کو، پاکستان کے اندر جتنی بھی تنظیموں نے کام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن بھائی آپ کیوں نہیں نکلے؟ میں تو آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ آپ کے ضمیر کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں، مہربانی کریں آپ نکلیں۔ اس وقت تو آپ بڑے لاکھ روپے والے موبائل سے ایک تصویر بنا کے ڈالتے تھے کہ یہ فضول خرچی ہو رہی ہے، تو بھئی آپ نکلے نا، آپ بھی کسی غریب کو دیں۔ اگر آپ موبائل بیچ دیں، 2-4 میں سے ایک موبائل بیچ دیں تو میرا خیال ہے 10 غریبوں کا گھر چل سکتا ہے۔ اگر آپ مکان بیچ نہیں سکتے تو کم از کم آپ کو چاہیے کہ اس کا کرایہ کسی غریب کو دے دیں اور اس کی ایک تصویر ہی بنا لیں۔ پہلے تو بڑی تصویر اور سیلفیوں کا شوق ہوتا تھا، تو آپ نکلو نا بھائی باہر۔ جو ایسا کرتے ہیں میں اسے بھی اچھا نہیں سمجھتا، غریبوں کو دیتے وقت عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس طبقے کے لوگوں کو تو میں چاہتا ہوں تم تو باہر نکلو نا، تاکہ تمہاری کوئی زیارت تو کر لے نا۔ اور پھر یہ بات بھی بڑی توجہ طلب ہے، یہ جو لبرل انٹیاں تھیں، موم بتی انٹیاں تھیں، میرا جسم میری مرضی تھی، اور نکلو نا باہر۔ اب تو تم گھر بیٹھی ہو، اب تو تمہاری تیاری بھی کوئی نہیں ہے، بیوٹی پارلر کا خرچہ ہی کم از کم کسی غریب کو دے دو، تو کدھر ہو بھائی؟ آپ کو چاہیے کہ آپ کم از کم دین کے لیے نکلیں اور غریبوں کے لیے نکلیں، اپنے آپ کو ثابت کریں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر یہ میری بات غور سے سن لیں۔ اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ جس طرح آلو بخارے کا تعلق آلو سے نہیں ہوتا نا، اسی طرح تمہارا تعلق بھی دین سے نہیں ہے۔ وہ باتیں جال سازی پر مبنی ہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے دل میں، تمہارے پیٹ میں مروڑ اور درد کسی اور چیز کا اٹھتا ہے، تم دین سے بیزار لوگ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور آپ لوگ کے ضمیر کے دروازے پر میں دستک دے رہا ہوں، خدا را اس کو سوچئے گا۔ انداز بیاں اگرچہ میرا شوق تو نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔